mic on करें बैन الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
قولی رب زدنا علما رب فہما علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن بدل او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسی آن سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی مولا بہت تدبیر لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے نبی رحمت اور نبی توبہ بنا کر کے جہان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا، اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ، سلیقہ، سیرت طیبہ، حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے لیل و نہار، ایک ایک لمحہ خواہ وہ غمی کا ہو یا خوشی کا، آسانی کا ہو یا تنگی کا، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مشعل راہ، قابل حجت، قابل احترام اور سب سے بڑھ کے ذریعہ نجات ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کا دوسرا جمعہ، جس کے اندر آپ
تشریف لائے ہیں سننے کے لیے، اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے سن سنا کے کما حق کو ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن قبر کے اندر میدان حشر کے اندر ہمارے لیے کامیابی کا خزینہ اور زینہ بنا دے۔ حضرات محترم، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا، عنایتوں کا، اللہ کی برکات کا خزینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے سیاہ کاروں کو، خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے گناہوں کو بخش کر کے انہیں اپنی جنت کا مہمان بنا رہے ہیں۔ تو پھر آئیے میرے بھائیوں، ہم بھی اس سنہری موقع سے، اس گولڈن چاند سے، اس گناہوں سے معافی کا جو اللہ نے پروگرام ہمارے لیے پیش کیا، اس کے اندر شامل ہو کر کے ہم لوٹ سیل کے اندر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، اور اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کو ندامت کے، شرمندگی کے، پشیمانی کے جو ہے وہ آنسوؤں سے دھو لیں۔ اور رب رحیم کریم تو وہ ذات ہے کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والی ہے۔ وہ اپنے قرآن کے اندر آوازیں لگا لگا کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جو گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، خطا کار ہو، پوری زندگی کے گناہ لے کے میری بارگاہ میں ایک دفعہ آ کر کے جو ہے وہ مجھ سے اس بات کا تقاضا کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ، تو میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، وہ رب جب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جناب وہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو بلا بلا کے بہانوں کے ساتھ اللہ رب العزت ان کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرات دیکھیے نا کہ دن اور رات کے اندر 5 نمازیں رب نے فرض کی ہیں۔ یہ 5 نمازیں پڑھنے والا آٹومیٹک اللہ اس کے صغیرہ گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ اور یہ جمعے کا اجتماع جو رب نے ہفتہ وار رکھا ہے، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، بلکہ 3 دن اور ملا لیں، ایک جمعہ پڑھ لیا اور اللہ نے 10 دنوں کے گناہ بندے کے معاف کر دیے۔ اور حضرات یہی بس نہیں، عمرہ کر لو، ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک اللہ گناہوں پہ معافیوں کا قلم پھیر رہے ہیں۔ اور پھر ایک حج کر لو، پوری زندگی کے گناہ معاف اس طرح ہوگا کہ جس طرح ابھی اپنے ماں کے گھر پیدا ہوا اور سال بعد رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک مکفرات، اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بخشش کے بہانے ہیں، بندے تو آ جا،
5 نمازیں پڑھ لے، جمعے کا خطبہ سن لے کما حق ہو، رمضان کے روزے رکھ لے، سال بعد رمضان کے روزے رکھ لے، میں آسمانوں کا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائی، اس لیے اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی رحمان اور رحیم ہے۔ اور میرے بھائی، انبیاء کے سوا باقی تمام انسان جو ہیں وہ خطا اور نسیان کے پیکر اور پتلے ہیں، کوئی بھی گناہوں سے بچا ہوا نہیں، اور بے شک وہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، وہ زبردست ہے یا زیر دست ہے، وہ حاکم ہے یا محکوم ہے، وہ کوئی بھی ہے، گناہوں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں۔ ہر گناہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائی گناہ کر لینے کے بعد اس گناہ پہ ڈٹ جانا، اس گناہ پہ جم جانا اور اس پر اصرار کرنا، اس کو بار بار کرنا، یہ اسلام اور ایمان کے منافی ہے۔ تو حضرات گرامی دیکھیے رب کیسا رحیم ہے کہ وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندو، اگر تم نے کوئی گناہ، کوئی جرم ہو گیا ہے اور میرے دروازے پہ آ کر کے گر جاؤ تو میں کیا کروں گا؟ میں معافیوں کے قلم پھیر دوں گا۔ اور وہ آسمانوں کا رب جو ہے اعلان کر کر کے کہہ رہا ہے۔ اور میرے بھائی، ایک اور بات سن لیجئے تمہیدی طور پہ کہ یہ گناہ پہلی امتوں کے اندر قانون یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرتا تو اللہ کے فرشتے اس گناہ کو لکھ لیا کرتے تھے، اور جب وہ گناہ کر لیتا تو وہ پکا مجرم بن جاتا، اس کے گناہ کو لکھ لیا جاتا۔ اور حضرات، جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ قانون تھا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا تو نیکی نہ لکھی جاتی جب تک وہ نیکی کر نہ لیتا، نیکی نہیں فرشتے لکھتے تھے۔ میں قربان جاؤں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور آپ کے بعد اور اللہ کے نبی کے بعد 6 صدیوں کا خلا باقی ہے۔ 6 صدیاں کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد 600 سال بعد اللہ کے نبی اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ تو پھر میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ نے کہا اب نبی نیا آیا ہے، میرے فرشتوں قانون بھی نیا بنے گا۔ اللہ کیا قانون بنے گا؟ کہا اب قانون یہ ہوگا کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا اور اس نے گناہ کیا نہیں تو اس کا گناہ نہیں لکھنا، اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے، چاہے 10 سال، 2 سال، 3 سال، 1 سال، 1 مہینہ وہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، نیکی نہیں کر سکا، تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم نے اس کا نیک عمل کا ثواب لکھتے جاؤ۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات
اور حضرات گرامی آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں، یہ سورہ حجر نکل آئی ہے اور آیت نمبر 39 نکل آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ فرمایا خبر دے دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں، بے شک میں مہربانیاں کرنے والا ہوں، اور یقیناً میرا عذاب وہ درد والا عذاب ہے، میں عذاب بڑا سخت دینے والا ہوں۔ تو میرے برادر سورۃ الحجر کی آیت کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے بندے کہا کن کو؟ گناہ کرنے والوں کو، خطائیں کرنے والوں کو، فرمایا نبی عبادی، پریشان نہیں ہونا اگر گناہ ہو گئے، اگر نافرمانیاں ہو گئی، اگر اللہ رسول کی بغاوتیں ہو گئی ہیں تو دل کے اندر شرمندگی ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، تو ان گناہگاروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم، فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، میرے بندوں کو یہ پیغام دے دو کہ میں بے شک بڑا مہربان ہوں، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں۔ آؤ نا میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرمائے ہیں، سورۃ الحجرات نکل آئی ہے، آیت نمبر 70 کے اندر لکھا ہے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا رب تعالیٰ نے مگر وہ کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کر لیے، اللہ فرماتی ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میں آسمانوں کا رب اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں سے، شرمندگی کی وجہ سے اللہ فرماتی ہیں کہ میں کیا انعام دوں گا، میں گناہ معاف نہیں کروں گا۔ اللہ جی توبہ پہ گناہ معاف نہیں کرنے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے گناہ ہی معاف نہیں کرنے۔ اللہ جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا او جو میرے نبی کا امتی، او میرا گناہگار بندہ میرے در پر کے آ کے اس کا رمضان کے مہینے کے اندر نماز تراویح پڑھنی شروع کر دے، روزے رکھنے شروع کر دے، قرآن کی تلاوتیں شروع کر دے، اس کے دل میں خیال آ گیا اللہ جی 11 مہینے